یعنی ایک تو جو گرین پروجیکٹ ہے ٹورزم کے حوالے سے اس کو لے کر آئے ہیں، اور اس میں وہاں کے کچھ 40 45 50 کے لگ بھگ وہاں پہ سیاحتی مقامات کو پروموٹ کرنا ہے اور پھر وہاں پہ سیاحت لے کے آنی ہے. تو یہ کوئی ایک انیشیٹو یہ ہے، سننے میں آیا تو یہ بھی نہیں چلنے دیا گیا. پھر وہاں پہ ڈرائی فوڈ کے حوالے سے بہت بڑا کام ہے، اس کام میں بھی اگر گلگت بلتستان کے لوگ اگر وہاں کچھ نہیں کر رہے، مطلب میں تو یہ ایز اے لے مین سوال کر رہا ہوں نا کہ جی بی والوں کے پاس پتھر بھی ہیں نایاب قسم کے، منرلز بھی ہیں، پانی بھی ہے، ہر چیز ہے، تو وہ کیوں نہیں آگے بڑھ رہے؟ معدنیات بھی ہیں. جی بہت شکریہ، وسائل بھی ہیں. بہت اہم سوال ہے. ایک تو یوتھ میں فرسٹریشن بھی اسی بات پہ ہے، اور ہماری یوتھ پڑھی لکھی یوتھ ہے اور جرأت مند بھی ہے. حسن اتفاق یہ ہے کسی بھی عوامی مسئلے پہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، اس وقت تک نہیں اٹھتے جب تک مسئلہ حل نہ ہو. اور یوتھ اب عوامی جدوجہد سے شاید نکل رہی ہے، چونکہ 77 سال مایوس ہو رہی ہے. 77 سال بھی ایک بندہ آواز دے 77 سال بعد بھی آپ سننے کو تیار نہ ہو تو پھر 77 سال بعد وہ کیا کرے گا؟ وہ کچھ اور کر جائے گا. اب یوتھ فرسٹریشن کی اس لیول پہ ہے. یوتھ کو آپ مطمئن نہیں کر سکتے. آپ 3 اجلاس 4 پروگرام کے ذریعے یوتھ کو آپ نہیں ٹرخا سکتے. اور یوتھ اتنی زبردست یوتھ ہے کہ آپ سے اپڈیٹڈ ہے، آپ سے بریلینٹ ہے، آپ سے کمپیٹنٹ ہے، آپ سے زیادہ وہ فیوچرسٹک اپروچ رکھنے والی یوتھ ہے. الحمدللہ اس یوتھ کو آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی. تو گلگت بلتستان میں اگر ہم دیکھیں کہ کن کن سیکٹرز میں پوٹینشل ہے، تو مجموعی طور پر یہاں کے جتنے، کیونکہ آپ کی سیاست جن کے ہاتھ میں ہے یا حکومت جس کے ہاتھ میں ہے یا جو طاقتور ہے، ان کا اپروچ جو ہے وہ تسلط پسندانہ ہے. وہ چونکہ آپ کی یہاں پہ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ جاگیردارانہ نظام پر مبنی ہے. وہ کیپٹلسٹ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جتنے سرمایہ دار ہے، جاگیردار ہے، زردار ہے، وہ سارے اس گورنمنٹ کو، پاکستان کو چلا رہے ہیں، ڈریگ کر رہے ہیں ایک عرصے سے. پاکستان چاہے گلوبل انڈیکس میں 130 ممالک سے تمام انڈیکس میں پیچھے ہو، تب بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے تیر مار رہے ہیں، جبکہ ان کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح گلگت بلتستان کی طرف اگر آپ آئیں، جو پوٹینشیل ایریاز جس کا آپ نے ذکر کیا، مثلا وہاں پہ ہائیڈرو پاور کی انتہائی پوٹینشیل موجود ہے، 60,000 میگا واٹ ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ 3 گھنٹے بجلی ملتی ہے، 4 گھنٹے بجلی ملتی ہے، گیس ہے نہیں. اچھا، اس کو مثلا اس پوٹینشیل کو ٹیپ کرنے کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے اربوں روپے چاہیے. اربوں روپے کون دے؟ آپ تو 16-17 ارب دے کے آپ بڑے احسان جتا ہے، آگے چلیں. اور دوسرا پوٹینشیل آپ کا ہے منرلز اینڈ مائنز. منرلز اینڈ مائن میں بھی ماشاءاللہ سے یہ ہوا ہے کہ وہاں کی جو لوکل چھوٹے پیمانے پہ کام کرنے والوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کیا ہوا ہے. اتنا ٹیز اور ٹارچر کیا ہوا، ان کو بلاسٹنگ مواد نہیں دے رہے ہیں. اب ایک بندہ جس نے پہاڑوں پہ جا کے وہاں پہ ڈگنگ کرنی ہے اور وہاں پہ منرلز نکالنے ہیں، اس کو تمام حساس اداروں کے دروازے پہ NOC لے کے پھرنا پڑتا ہے. اتنے ان کو ذلیل کرتے ہیں، اب میرے اپنے پہاڑ پہ، یعنی اس کو بھی قومی سلامتی کا مسئلہ بنا دیا، قومی سلامتی کا مسئلہ نہ صرف بنائے. پھر اس کی اگر اس کو پریشیس سٹون کوئی مل جائے تو اس کو پاکستان لے کے آنے نہیں دیتے. اندازہ کریں، مختلف چوکوں پہ ان کو ہیراس کیا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے، اس کی فری موبلٹی نہیں ہے. اس پریشیس سٹونز کے اندازہ کریں، یہ شاید پاکستان میں ہو، دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ اپنے ملک کے اندر اس کو لے کے مارکیٹ نہیں کر سکتے. اگلی بات جہاں پوٹینشیل موجود ہے وہ ہے ٹوریزم. ایک بڑی انڈسٹری بن سکتی ہے جوانوں کے لیے، فیوچر میں اس میں بڑا اچھا موقع مل سکتا ہے. تو یہاں پہ آپ کے پنجاب کے سندھ سرحد کے کچھ سرمایہ داروں کو پکڑا ہوا، اس کو لے کے وہاں پہ آ رہے ہیں، اور وہ ہمارے جو پوٹینشیل ایریاز ہے ٹوریزم کے، اس پہ قابض ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. یوں تو جو گورنمنٹ کے گیسٹ ہاؤسز تھے اس کو تو ہم ٹھونک کے چھین لیے. ہمارے 34 کے قریب گیسٹ ہاؤسز تھے، اچھا گورنمنٹ کے گیسٹ ہاؤسز تھے جو گورنمنٹ کے ادارے چلا رہے تھے. اس کو تو اتنے اونے پونے داموں لے جا کے گرین ٹوریزم کے حوالے کر دیے گئے کیونکہ وہ گورنمنٹ کے تھے. اور پھر بات یہیں پہ نہیں رکی، آگے لوگوں کی زمینوں پہ بھی چڑھ دوڑے. جب لوگوں کی زمینوں پہ چڑھ دوڑنے کی کوشش کی، مثلا میرے اپنے گھر کے ساتھ ایک جنگل ہے، ہو تو جنگل کے نام پہ کم و بیش 500 کنال زمین ہے. اس کا تخمینہ کیا لگایا؟ سالانہ 35,000 کرایہ. اچھا، یعنی اس طرح کی 500 کنال جنگل کا. اور یہی حرکتیں گیسٹ ہاؤسز کے ساتھ بھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کو فوراً سے ملایا جاتا ہے. یہ سارے جو گیسٹ ہاؤس ہیں یہ لیز پہ کس ادارے کے پاس ہیں؟ یہ گرین ٹوریزم پرائیویٹ لمیٹڈ. اب مزے کی بات ہے پرائیویٹ لمیٹڈ. اب اس میں ٹیکنیکلی دیکھیں، پرائیویٹ لمیٹڈ نامی کمپنی کو دیا ہے، G2G کے ساتھ دیا ہے. مجھے بتائیں کیا آپ کا پیپرا رول G2G کے اس پہ پرائیویٹ لمیٹڈ اتر سکتا ہے؟ نہیں اتر سکتا. G2G کے لیے ضروری ہے کہ وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہو.
اور گورنمنٹ کے اداروں میں بھی کمپٹیشن ہوتی ہے، 3-4 ادارے ہوں وہ کمپیٹ کرے بیڈنگ کر کے، بغیر بیڈنگ کے G2G کے نام پر گرین ٹورزم کو وہ گیسٹ ہاؤسز دے گئے اور پھر زمینوں پہ چڑھ دو ہونا چاہ رہے تھے. قوم نے پروٹیسٹ کیا، عوام سڑکوں پہ نکل آئے، اور پھر ظاہر ہے جب یہ جتنی مس ڈیلیورنس ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ مثلا اس وقت گلگت بلتستان میں جو مس ڈیلیورنس ہے، مس گورننس ہے، اس کا ذمہ دار گلبرگ کی حکومت تو نہیں ہے. اصل ذمہ دار تو وہ ہے جنہوں نے گلبرگ کی حکومت کو لا کے بنایا ہے، وہی انجینئر اصل ذمہ دار ہے. اگر اس ٹائم پہ اور ہو بھی یہی رہا ہے، اب جو اپوزیشن کے حلقے ہیں ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں کس کے خلاف بولوں گا؟ میں تو اسٹیبلشمنٹ کو بولوں گا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بولوں گا. مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر احتجاج کروں گا. پھر یہ شکایت نہیں کرنی ہے کہ آپ پاکستان آرمی کے مخالف ہے، پتہ نہیں فوج کے خلاف ہے، ریاست کے خلاف ہے، اسٹیٹ کے خلاف ہے. بھائی میں اس حکومت کو یعنی تمام جو معاملات جس کو میں نے اٹھائے اس سب میں کہیں نہ کہیں جو ہے انوالومنٹ بیرونی طور پر ہے، وہاں کے لوکل جو ہے وہ خوار ہو رہے ہیں. بالکل درست. اب آئے جو پوٹینشیل ایریاز ہے، اسی طرح کمیونیکیشن میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اس وقت گلگت بلتستان میں 4G نیٹ ورک پرووائڈنگ ایک ہی کمپنی ہے، وہ SCO ہے، اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن. اچھا، یہ کمپنی یہ آرمی کے انڈر میں چلنے والا ادارہ ہے. جب میں SCO کے خلاف بھی بولتا ہوں تو میرے دوست پریشان ہو جاتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. میرے اسٹیبلشمنٹ میں موجود جتنے احباب ہیں وہ یہ کہتے ہیں ان کا کیا کام ہے کہ وہ انٹرنیٹ کی پرووائڈنگ سروسز پرووائڈ کرنا. مثلا یا تو آپ دیگر اداروں کے انڈر کو دے دینا، وہ مختلف کمپنیاں رجسٹر ہو جائے جیسے پاکستان میں اس کی مونوپلی ہے. اسی ایک ادارے کے ایک بندے نے SCO کے خلاف کوئی، آپ اندازہ کریں اس کی مینٹلٹی اور اس ادارے کی، فیس بک پہ کوئی پوسٹ چلائی تو اس کی سم کو بلاک کر دیا تھا. کمپنی تھی اس لیول کے اداروں سے واسطہ پڑا ہوا. اسی طرح دوسرا پوٹینشیل کنیکٹیوٹی کیسی ہے؟ مطلب وہاں پہ 4G اگر آپ کہہ رہے 4G ہے، 4G برائے نام ہے. اچھا، بہت سارے ایریاز جو کور نہیں کرتا ہے. اور جب ہم نے کمیٹی بنائی تھی SCO کو بلا کے، وہاں پہ ہم نے کلاس لی تھی، کیونکہ آپ کی وجہ سے آرمی بدنام ہو رہی ہے، آپ کی وجہ سے پاک فوج ذلیل ہو رہی ہے. میری فوج جو وہاں پہ سرحد پہ جا کے جان دے، شہید ہو جائے، ان کی کریڈیبلٹی کو آپ خراب کر رہے ہیں. ہم نے ان کو گھسیٹا. وہ کیا کہہ رہے پتہ ہے آپ کو؟ ہم نے ان سے کہا کہ آپ کیوں پرووائڈ نہیں کرتے پراپر انٹرنیٹ. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں 24 گھنٹے بجلی دے دو تاکہ ہمارے ٹاور چل جائے. ان کے پاس بھی بجلی نہیں ہے چلانے کے لیے. یعنی یہ اور پھر میں نے سنا ہے کہ بعض اوقات کنیکٹیوٹی کو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ علاقے حساس علاقے ہیں، یہاں پہ نیٹ زیادہ، سیکیورٹی کا بھی بہانہ بناتے ہیں، سیکیورٹی کا. اور ساتھ میں جتنے دیگر اداروں کو، جس میں مثلا ٹیلینور ہے، زونگ ہے، وہ ان اداروں کی وہاں بوسٹرز موجود ہیں. تو بینڈویڈتھ ان سے لیتے ہیں، کیونکہ فائبر کیبل صرف ان کے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے. اور تقریباً 600 ٹائمز ان کو مہنگی دیتی ہے انٹرنیٹ. آپ اندازہ کریں ان اداروں کو جو لمیٹڈ ہے. وہ پہلے تو کیس کر کے ان کو 4G کی اجازت ہی نہیں دے رہے تھے، پھر کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا. آپ ذرا چیک کریں. تو اب اس دور میں بھی IT کے لیے اتنی زیادہ پریشانیاں ہو، نیٹ نہ چلے، سلو انٹرنیٹ ہو، تو پھر آپ کیا نوجوان فری لانس کرتے ہیں، IT انڈسٹری میں آگے جاتے ہیں. کوئی بھی بزنس جو ہے وہ IT کے بغیر نہیں چل رہا. فلوپ ہے IT انفراسٹرکچر، فلوپ ہے. ایک کمپنی ہے صرف، وہ بھی پرووائڈ، اس کا تو ہم نے ذکر کر دیا. آگے چلتے ہیں. اسی طرح وہاں پہ جو پوٹینشیل ہے وہ آپ کا سوئس پورٹ ہے. سوئس پورٹ میں یہ پورا سال ہمارے تاجر روتے رہے ہیں. یہ کسٹم کے ایسی قدغہ نہیں تھی. اور ہمارا چائنا اور گلگت بلتستان کی ایگریمنٹ ہوئی ہے. اس ایگریمنٹ کے بارٹر سسٹم کے تحت 24 آئٹمس تھی جو ہم آسانی سے ٹریڈ کر سکتے تھے. ان پہ بھی ہمارے لوکل جتنے بندے ان کو اتنا ذلیل کر دیا گیا. 1 سال وہ پروٹیسٹ پر ہے. اور ادھر آ کے بھی NLC بیٹھی ہوئی ہے. اب روئیں تو کس کے روئیں؟ کون سے معاملات ہیں جس پہ ہم شور مچائیں؟ اسی طرح SCO، FW، NLC اور گرین ٹورزم، یہ 4 جو ہیں وہاں پہ تمام انڈسٹری پر حاوی ہیں. صرف یہ نہیں، آگے بڑھیں، آپ کے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جائیں. دیکھیں آپ کے جو انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز آتی ہیں، فرض کریں خاص کر کنسٹرکشن کمپنیز میں، تو اسٹینڈرڈ انشور ہو جاتے ہیں. پھر ڈیولپمنٹ اسی پیس میں ہو جاتی ہے. وہاں پہ جتنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا NLC اٹھاتی ہے یا FW اٹھاتی ہے. اب FW نے گلگت کردوز سڑک اٹھائی اور اس سڑک میں آئے دن حادثات. اتنے جنازے اٹھا کے رضی ہم تھک چکے ہیں. ہمارے عزیز کے جنازے ہم نے اٹھائے اس سڑک پہ. جب وہ سڑک نہیں بنی تھی اس وقت اتنے جنازے نہیں اٹھتے تھے جو بننے کے بعد اب اٹھی ہے. اور اتنا سب سٹینڈرڈ کام ہوا. جب ہم شور کرتے ہیں تو فوراً سے پھر کہا جاتا پتہ نہیں یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ. یہی ہم نے اس کمپنی کو بتایا بھائی یہ کنسٹرکشن کمپنی ہے، یہ ادارہ ہے. تو کنسٹرکشن میں بھی آ کے ایک کمپنی ہوا بالی جان